مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، تین آدمی، تین بچے ماں کی گود میں بولے ہیں، تین بچے شیر خوار دودھ پیتے بچے، چند دنوں کے چند مہینوں کے دودھ پیتے شیر خوار بچے، حضور نے فرمایا تین ایسے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، کہ جب حضرت مریم نے ان کو جنم دیا تو وہ بچے کو لے کر آئیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچے کو اٹھا کر لیں، 2-4 دن کا بچہ۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا مریم یہ تم نے کیا غضب ڈھایا، یہ کیا لے کر آ رہی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے نیک لوگوں کی بہن ہارون اس زمانے کا بہت بڑا ولی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون مراد نہیں ہے، خود حضرت مریم کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا نام تھا ہارون۔ تو جو ان کے طرز پر چلتا تھا، مرد چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ ہارون کا بھائی ہے، کوئی خاتون ان جیسی طرز عبادت کو اختیار کرتی تو لوگ کہتے یہ ہارون کی بہن ہے۔ تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن عبادت گزار لوگوں جیسی زندگی گزارنے والی، نہ تمہارا باپ برا نہ ماں تمہاری بد چلن، پھر تم کس کے راستے پر چلی ہو، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے مت پوچھو، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ تو ان کو اور غصہ آیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، 2 دن کا بچہ، شیر خوار بچہ گود میں اٹھائے ہوئے، کیا ہم اس سے بات کریں اور کیا یہ ہماری بات کو سمجھے گا اور کیا جواب دے گا؟ تو ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تو قال انی عبد اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور ایسی قوت گویائی عطا فرمائی کہ جیسے ایک جوان آدمی گفتگو کرتا ہے اس شان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی سب سے پہلی تقریر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا اور اپنا فرما بردار بنایا۔ یہ زندگی کی پہلی تقریر انہوں نے حضرت مریم کی گود میں کی۔ تو ایک بچہ یہ ہے۔ دوسرا بچہ حضور نے فرمایا صاحب جریج، جریج بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے، جریج بہت بڑے عبادت گزار تھے، ان کا نام تھا جریج، اور انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی خانقاہ بنائی تھی، مٹی کی، گارے مٹی کی ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی، اور اس میں ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ اس میں ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں کو ضرورت پڑی، کوئی کام ہوا تو وہ آئی اور حجرے کے باہر کھڑی ہوئی اور کہا یا جریج، جریج، اور جریج اس وقت عبادت میں مصروف تھے، تو انہوں نے دل میں کہا یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز ہے، نماز کا تقدس یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، ماں کو نظر انداز کر دوں، اور ماں کا مقام، مرتبہ اور تقدس اور احترام یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نفل نماز توڑ دوں، ماں کی آواز پر لبیک کہوں، تو کیا کروں؟ تو اب 2 راہیں پر کھڑے ہو گئے، 2 راہیں پر، تو کس وقت کس چیز کو ترجیح دینی ہے؟ ماں بھی قابل احترام اور ادھر نماز یہ بھی قابل ہے، کس وقت کس چیز کو ترجیح دینی ہے؟ یہ ترجیح کا پتہ چلتا ہے علم صحیح سے، قرآن و سنت کا صحیح علم ہو۔ یہاں اگر کوئی عابد ہے
وہ تو نماز میں لگا رہے گا، اور کوئی عابد ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو وہ 1 منٹ میں نماز توڑ دے گا کہ نماز فرض ہے تو قضا کی جا سکتی ہے، نفل ہے تو دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، فوراً ماں کی آواز پر لبیک کہے گا۔ اس لیے کہ علم بتاتا ہے کس وقت کس چیز کو ترجیح دینی ہے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، علم کی کمی تھی، تو انہوں نے دل میں سوچا یا اللہ ایک طرف ماں ایک طرف نماز، پھر اپنے ذہن میں سوچا نہیں نماز نہیں توڑنی چاہیے، تو نماز میں مشغول رہے، ماں انتظار کرتے کرتے واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی دوسرے وقت میں، یہ ہر وقت عبادت میں ہی مصروف رہتے تھے، تھوڑا وقت نکالا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کھایا پیا، پھر عبادت میں۔ تو ماں نے پھر آواز دی یا جریج، انہوں نے پھر کہا یا رب امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز ہے، کس کو ترجیح دوں؟ پھر سوچا نماز کو ترجیح دینی چاہیے، نماز نہیں توڑنی چاہیے، تو پھر نماز میں مشغول رہے، ماں انتظار کرتے کرتے چلی گئی۔ تیسرا دن آیا، ماں کو پھر حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی، پھر آئی ماں، اس وقت بھی یہ عبادت میں مصروف۔ ماں نے کہا یا جریج، انہوں نے پھر دل میں کہا یا رب امی و صلاتی، یا اللہ میں عجب دو راہے پر اٹک گیا ہوں، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے، نفلی نماز ہے، کیا کروں؟ اپنی نفل نماز کو جاری رکھا۔ ماں وہ تیسرا دن پھر انتظار کرتے کرتے جب اس کو تاخیر ہوئی، بیٹا نہیں آیا، غصہ آیا، اب اس نے اس کی زبان سے بددعائیہ جملہ نکلا، اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی ينظر الى وجوہ المومسات، یا اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بدکار عورتوں کا چہرہ یہ نہ دیکھ لے۔ چہرہ دیکھنے کا مطلب ہے جب تک بدکار عورتوں سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ پھر بھی اللہ نے اس ماں کی زبان کو ان کے تقوی کی وجہ سے سنبھال لیا، اس کی زبان سے اس غصے میں یوں نہیں نکلا یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں سے بدکاری نہ کر لے، یہ بد دعا دیتی تو برباد ہو جاتا، بلکہ یہ کہا جب تک بدکار عورتوں سے واسطہ نہ پڑ جائے، یہ بد دعا دی اور چلی گئی۔ اس کے بعد غیب کا نظام حرکت میں آیا، اور جریج عبادت میں اس قدر ترقی کر گئے کہ بنی اسرائیل میں ان کے چرچے ہونے لگے، اور ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلنے لگی، اور جب ہدایت پھیلنے لگی تو ہر معاشرے میں جب تک قیامت نہیں آتی رحمان کے بندے بھی رہیں گے، شیطان والے بھی رہیں گے، کچھ شیطانی لوگ، ان تک یہ بات پہنچی کہ جریج کے ذریعے سے بڑی ہدایت پھیل رہی ہے، یہ ہمارے لیے بہت درد سر بنا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ تو حدیث مسلم کی حدیث میں وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، وہاں ایک عورت تھی بد چلن اور حسین و جمیل ایسی تھی کہ پورے شہر میں اس کے حسن کے چرچے ہوتے تھے اور اس کے حسن و جمال کی مثالیں دی جاتی تھی، ایسی عورت تو تھی وہ بد چلن۔ وہ اس ٹولے کے پاس گئی، اس سے کہا ان شئتم لأفتننہ لکم، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اس کو پھنسا سکتی ہوں، مصیبت میں ڈال سکتی ہوں۔ اور نے کہا کوشش کر، یہ گئی فتعرضت له، بن سمر کر جریج کے سامنے آئی، فلم یلتفت الیہا، جریج نے آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا۔ عورت سے بچنا ہے، اس فتنے سے نہیں بچ سکتے، بڑے بڑے بزرگ اللہ والے جو کسی فتنے کا شکار نہیں ہوئے، اس فتنے میں وہ شکست کھا گئے۔ تو بچنے کا ذریعہ نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت، یہ واحد ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں، نظر نہیں اٹھاؤ۔ فتعرضت له، بن سمر کر آئی، فلم یلتفت الیہا، انہوں نے نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا اس کے بغیر تو میں ان کو پھنسا ہی نہیں سکتی، اب کیا کروں؟ تو شیطان نے ایک اور ترکیب اس کے ذہن میں ڈالی کہ وہیں جریج کے پاس ایک چرواہا آیا کرتا تھا ان کی خانقاہ میں، تو اس چرواہے کے پاس گئی، دوستی لگائی، اس سے ناجائز تعلقات بنائے، فولدت منہ، اس سے بچہ ہوا، اور اس نے مشہور کر دیا کہ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا ہے، شادی تمہاری ہوئی نہیں، بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جریج کا بچہ ہے، جریج کا۔ لوگوں نے او دیکھا نہ تو،
نہ دیکھا کہ بھئی وہ اللہ والا بزرگ نہ کوئی ثبوت مانگا، وہ آپے سے باہر ہو کر سیخ پا ہو کر آگ بگولا ہو کر آئے، ہتھوڑے پھاوڑے لے کر پوری خانقاہ کو بھی گرا دیا اور ان کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا اور پوری طرح مارا پیٹا، اور جب مار کر تھک گئے خانقاہ بھی ملبے کا ڈھیر بن گئی اور پھر ان کو سکون آیا تو حضرت جریج نے لہو لہان ہو کر پوچھا ما شأنکم، ارے اتنا تم نے کچھ کیا ہے، مجھے مار ڈالا ہے، ادموا کر دیا، خانقاہ گرا دی ہے، اور مجھے میرا جرم تو بتاؤ، غلطی کیا ہے؟ اور نے کہا غلطی پوچھتے ہو، یہ اس عورت کے ساتھ تم نے غلط کام کیا، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے۔ پھر کہا دعونی حتی اصلی، 5 منٹ دو مجھے نماز پڑھنے دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ تعویذ گنڈے، پیروں کے پاس جاؤ تعویذ لو۔ حضور نے کیا دیا ہے کہ وہ گھروں پر وہ لگاؤ، نقش لگاؤ، اس سے مسائل حل ہوں گے۔ پہلی امتوں میں بھی ہر مسئلے کا حل نماز تھی، اور آج اس امت میں بھی ہر مسئلے کا حل نماز ہی ہے۔ اذا حسبہ امر، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، بادر الی الصلاۃ، دوڑ کر آپ مصلی پر کھڑے ہوتے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ ہم نے اس کو چھوڑا، باقی ہزاروں لاکھوں طریقے اپنائے، مسائل ہمارے جوں کے توں ہوتے، پھر بھی بات تھی، بڑھتے ہی چلے گئے۔ نماز کی طرف آئیں گے تو مسائل حل ہوں گے، ورنہ کبھی نہیں ہوں گے۔ لکھ لو، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو۔ مجھے زندگی میں ایک آدمی نہیں ملا جو عاملوں کے پاس جاتا ہو پھر پرسکون ہوا ہو، 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد اس نے کہا ہوا اب میرے سارے مسائل حل ہو گئے، اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بوڑھا ہو گیا وہ انہی کے پاس جاتا رہا اور اسی میں مر گیا۔ اور ایک آدمی ایسا مجھے نہیں ملا جس نے کہا ہو میں پریشان ہوا، اللہ کے در پر آیا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ ہر مسئلے کا حل نماز ہے۔ تو انہوں نے کہا، جریج نے کہا دعونی حتی اصلی، صرف 5 منٹ 2 منٹ مجھے مہلت دو، نماز پڑھنے دو، میں بھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھو نماز۔ کھڑے ہوئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو بچہ کہاں ہے؟ بچہ آیا، آگے لاؤ، بچہ آیا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، من ابوک یا غلام، بچے بولو تمہارا باپ کون ہے، کس کے نطفے سے تم ہو؟ اس نے کہا، بچہ بولا، بچہ شیر خوار 2 دن کا بچہ۔ اس نے کہا فلان راعی، فلاں چرواہا میرا باپ ہے، اس کے نطفے سے میں پیدا ہوا۔ اب جو لوگوں نے دیکھا حقیقت کھلی، اب فجعلوا یقبلونہ، اب اس کے ہاتھ چومنے لگے، پاؤں کا بوسہ لینے لگے، اور پھر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے نبنی لک صومعتک من ذہب، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کا حجرہ، آپ کی خانقاہ سونے کی اینٹوں سے تعمیر کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ تو حضرت جریج نے فرمایا مجھے سونے کی اینٹوں کی خانقاہ نہیں چاہیے، ویسے ہی کچی گارے مٹی کی خانقاہ بنا کر دو جیسے تھی۔ جب تک عمارتیں کچی ہوتی ہیں، سادہ ہوتی ہیں، ایمان پختہ ہوتا ہے، اور جب عمارتیں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی زیبائش، آرائش اور زیب و زینت پہ زور صرف ہوتا ہے تو ایمان کچا ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یتباہی الناس فی المساجد، قیامت سے پہلے ایک علامت تم یہ بھی دیکھو گے، لوگ فخر کر کے بتائیں گے آؤ ہماری مسجد دیکھو، دوسرا کہے گا ارے تمہاری کیا مسجد ہے، ہماری مسجد دیکھو، ہماری مسجد کا مینارہ دیکھو، ہمارے مسجد کا ہال دیکھو۔ اور مسجدوں پر جب فخر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کائنات کی روح کھنچ چکی ہے، اب یہ خالی جثہ ہے، لاش ہے، اور کسی بھی وقت اس کو بہت جلد زیر زمین اب دفنایا جائے گا۔ کائنات اس وقت تک ہے جب تک اس میں جان ہو، اور جان آتی ہے ایمان سے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے پختہ عمارت کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی اینٹوں سے عمارت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کچی میری خانقاہ تھی ویسی ہی بنا دو،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی؟ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، شب قدر والی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ شب قدر کی رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت ٹپکی اور ٹپ ٹپ پانی گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھا رہے تھے، جہاں آپ نے فجر کی نماز میں اپنی پیشانی رکھی، زمین گیلی تھی بارش کی وجہ سے، کچی مسجد، مگر ایمان ایسا کہ قیامت تک ویسا ایمان زمین و آسمان دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ دوسرا بچہ۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچہ اور ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، اچانک فمر رجل علی دابۃ فارحۃ، ایک شخص عالی شان سواری پر اور اعلیٰ لباس پوشاک میں، وہ ایک شہزادہ، وہ تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر ایسے گزرا، اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، عجب اس کی شان و شوکت تھی۔ ماں نے جب اس کو دیکھا، اس نے کہا واہ، کیا کہنے اس شہزادے کے، کیا کہنے اس شاہ سوار کے۔ تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ بیچارہ غریب، اس نے دعا کی اللہم اجعل ولدی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے، میرے بیٹے کو بھی ایسی عزت، شان و شوکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے نے فوراً ماں کا دودھ چھوڑا، چھاتی سے منہ ہٹایا اور اس شاہ سوار کو ایک نظر ایسے آنکھیں بھر کر دیکھا اور پھر فوراً کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور پھر یہ دعا کر کے دوبارہ ماں کی چھاتی سے چمٹ گیا اور دودھ پینے لگا۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی، آپ نے فرمایا پھر بچہ اس طرح ماں کی چھاتیوں سے چمٹ کر دودھ پینے لگا۔ تھوڑی دیر میں، کچھ دیر میں ایک سیاہ فام عورت کا گزر ہوا کہ وہ جا رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حالت، پیچھے کچھ لوگ ہیں، جھولیوں میں انہوں نے پتھر اٹھائے ہوئے اور اس کو مارے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زنیتی سرقتی، زنیتی سرقتی، کہ تو نے بدکاری کی، تو نے چوری کی، تو نے بدکاری کی، تو نے چوری کی۔ اور وہ خاموشی سے سر جھکائے جا رہی ہے، لہو لہان ہو چکی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور فلاکت زدہ اس کی حالت ہے۔ تو ماں نے جب اس کو دیکھا تو جیسے ہم دیکھیں تو کیا کہیں گے، توبہ توبہ توبہ، کیا ذلت ہے۔ تو ماں نے جب اس کو دیکھا تو وہ بھی توبہ توبہ کرنے لگی۔ تو اس نے اپنے بچے کے لیے دعا کی اللہم لا تجعل ولدی مثلہا، اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، میرے بچے کو اس جیسا، ایسی ذلت کبھی میرے بیٹے کو نہ ملے۔ اور حدیث میں پھر اس بچے نے دودھ چھوڑا، ماں کی چھاتی سے منہ ہٹایا اور عورت کی طرف اس نے نظر بھر کر دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ اس جیسا بنا دے، اے اللہ اس جیسا بنا دے۔ ہمارے ہاں عزت ذلت کے معیار اور ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت ذلت کے معیار اور ہیں۔ تو جب بچے نے پہلی دعا کو بھی، ماں کی پہلی دعا کو بھی رد کر دیا اور دوسری دعا کو بھی رد کر دیا اور پہلے کو دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور دوسرے کو دیکھ کر کہا یا اللہ اسی جیسا بنا دے، تو ماں کو غصہ آیا۔ ماں نے کہا حلقہ، او تیرا بیڑا ترے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے عزت مانگتی ہوں اور تم ذلت سے چمٹتے ہو۔ تو تیسری مرتبہ بچے نے دودھ چھوڑا اور ماں سے کہا اماں جس کو آپ عزت سمجھ رہی تھی وہ عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہے، وہ شاہ سوار، وہ ظالم ہے، اور متجبر ہے، جابر ہے، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہونے والا ہے۔ اور یہ سیاہ فام عورت جس کو لوگ کہہ رہے ہیں زنی تھی ولم تزنی، کہ تو نے زنا کیا، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، اس سے لوگ کہہ رہے ہیں تو نے چوری کی، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی، یہ اتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہے کہ فرشتے بھی اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کے معیار اور ہیں۔ عزت کیا ہے؟ اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنا۔ اور ذلت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنا، چاہے ایسے آدمی کے پاس قارون کے خزانے بھی جمع ہو جائیں پھر بھی یہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی